خیبر کا میدان تھا، صحابہ کرام سے قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا. اور یہ بھی اس میں حکمت تھی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں ہر جگہ پر یہ روایت موجود ہے. اور کس نے فتح کرنا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وفود بھیجے لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. پریشان تھے صحابہ، اب کیا کیا جائے. حتیٰ کہ حضور کے ایک صحابی ہیں، انہیں پتھر مار کے شہید کر دیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، ہم کچھ انتظار کرتے ہیں، ایک دن کے لیے لڑائی کو مؤخر کر لیتے ہیں، پھر پوری تیاری کرتے ہیں اس کی. اور صحابہ کرام جب جمع ہوئے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں جس سے تو بھی پیار کرتا ہے اور تیرا نبی بھی پیار کرتا ہے. حضرت فاروق اعظم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں فاروق اعظم جب بیٹھے نا، سارے صحابہ ایسے زمین پہ بیٹھے، ایسے اوپر ہو کے بیٹھے کہ میں سرکار کو نظر آؤں، بار بار اوپر ہوں کہ میں نظر آؤں. حضور کہیں عمر کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. صحابہ کرام کی نیکی کمانے میں یہ حرص تھی اور یہ بالکل درست ہے. حضرت عمر کہتے ہیں حضور کی نظریں ادھر جائیں میں ادھر چلے جاؤں، حضور کی نظریں ادھر آئیں میں یہاں اوپر ہو کے بیٹھ جاؤں، حضور مجھے دیکھیں اور کہیں کہ عمر تو جھنڈا اٹھا لے اور خیبر کا قلعہ فتح کر لے. حضور کی نظریں جب سارے صحابہ پہ پھری نا تو حضور نے فرمایا میرا علی کدھر ہے، میرا علی کدھر ہے. یا رسول اللہ علی تو نہیں آئے، ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، آپ کی آنکھیں خراب ہیں، روشنی میں دکھائی نہیں دیتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے، آپ نے فرمایا علی کو بلا کے لے آؤ. بلایا گیا، آپ نے اپنا لعاب دان حضرت شیر خدا کی آنکھوں میں لگایا. بس وہ لگنا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیماری دور ہو گئی. اتنا تیز دوڑ کے آگے بڑھے خیبر کے قلعے کی طرف کہ آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا تھا اور بہت بڑا پتھر آگے رکھا ہوا تھا. اتنے زور سے زر پتھر پہ لکڑی سے لگائی کہ لکڑی نے پتھر کو چیرا اور پتھر میں سوراخ ہو گیا. وہاں پر جھنڈا جب حضرت شیر خدا نے گاڑا، یہودیوں میں سے ایک شخص جو ساری چیز دیکھ رہا تھا، وہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پہلے مذاق کر رہا تھا، اوہ مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہا قلعہ، کتنے عرصہ ہو گیا ہے، کتنے دن گزر چکے ہیں، ان سے تو قلعہ فتح نہیں ہوتا. تو جب حضرت شیر خدا کو اس نے دیکھا نا کہ لکڑی سے پتھر میں سوراخ کر دیا ہے، وہ پکار اٹھا مسلمانوں کو فتح ملنے والی ہے، میں تورات میں پڑھ کے آیا ہوں جو خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا اللہ اسے اتنی طاقت عطا کرے گا وہ لکڑی سے پتھروں میں بھی سوراخ کرتا چلا جائے گا. حضرت شیر خدا نے ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے اس دروازے کو اکھاڑ کر اتنا دور پھینکا کہ زمین کانپ گئی تھی، کئی میل دور تک زمین کانپ چکی تھی. اور پھر آپ نے صرف پھینکا ہی نہیں، پھر جب لڑنے والا لڑتا تھا تلوار کی ڈھال بھی آپ خیبر کے دروازے کو پکڑ کر سامنے کر لیا کرتے تھے. سامعین محترم، یہاں پر بھی صحابہ کرام کا انداز تھوڑا سا نرالا تھا. وہ نرالا انداز پھر محبت والا تھا. جب خیبر کے میدان میں نا جھنڈا حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں آیا، وہ خیبر کا میدان تھا نا، دنیا تھی، زندگی تھی. پتہ ہے صحابہ کیا سوال کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ کل حشر میں جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ صحابہ یہ خیبر کا میدان ہے، تم حشر کی باتیں کر رہے ہو. پتہ ہے مصطفیٰ نے جواب کیا دیا؟ حضور نے فرمایا خیبر کے میدان میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں سج رہا ہے، حشر کے میدان میں میرا جھنڈا اسی کے ہاتھ میں ہوگا. جس کے ہاتھ میں آج سج رہا ہے حشر کے میدان میں بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا. مرحب سے لڑائی شروع ہوئی. مرحب ڈینگے مارنے لگا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اس نے کہا میں نے اتنے رشتہ دار مارے ہیں، میں ایسے لڑتا ہوں. میں جب وہ پڑھا کرتے تھے اشعار، تو اس نے جب اشعار ختم کیے تو حضرت شیر خدا کھڑے ہو گئے. عمر بہت چھوٹی تھی. آپ نے فرمایا میں اور تو کچھ نہیں کہوں گا، مرحب انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آپ کتابیں اٹھائیں، بڑے وثوق سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کا نام حیدر نہیں رکھا تھا، اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے.
اصل میں آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد نے نام اسد رکھا تھا. کیا نام رکھا تھا؟ اسد کہتے ہیں شیر کو. کسے کہتے ہیں؟ اور صرف وہ شیر کو کہا جاتا ہے. عربی چونکہ بہت زیادہ فصیح ہے اور اس نے آ کر بڑی بدماشی کے ساتھ، غرور و تکبر کے ساتھ اسلام کو نہ مان کر اسلام کے خلاف آواز کو بلند کیا تھا. اسد کہتے ہیں صرف شیر کو. حیدر کہتے ہیں ایسے شیر کو جو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. حیدر کسے کہتے ہیں؟ ایسے شیر کو، ببر شیر جو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ نے فرمایا مرحب، اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، سن میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور سنیں مرحب، اس نے ایک دن پہلے خواب دیکھا تھا. اس نے خواب دیکھا تھا اور اس نے خواب سب لوگوں کو سنایا تھا کہ بھئی میں خواب دیکھ رہا ہوں کل میدان جنگ میں ایک شیر دہاڑے گا اور ہمیں وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. وہ خواب حضرت علی المرتضیٰ کریم کو بھی پتا تھا اور اس کی تعبیر حضرت علی بتانا چاہتے تھے. یہ نہیں کہا کہ میری اماں نے میرا نام اسد رکھا ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر کو بیان کیا. انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. مرحب، جس خواب کو تو رات کو دیکھ کے آیا ہے وہ تیرے سامنے تعبیر بن کے آ چکا ہے. وہ تجھے صرف مارے گا نہیں، وہ تلوار کے زخم نہیں کرے گا، وہ تجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. ریاض النظرہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے مرحب جب حضرت مولا کائنات نے اسے ایک وار کیا جو پتھروں میں لکڑی سے سوراخ کرے. اس کی تلوار کا عالم یہ تھا کہ تلوار سر پہ لگی اور اس نے پورا لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا. اس کے سر پہ لگی، لوہے کا لباس کٹا، سر چیرا، ڈھال کٹی، پیٹ چیرا، گھوڑے پر تلوار گئی، گھوڑا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، زمین میں تلوار لگی. جبریل امی، ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت جبریل اتنی پھرتی سے زمین پہ آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے آ کر تلوار پہ ہاتھ رکھا، اگر علی کی تلوار نہ رکتی تو زمینیں کٹتی چلی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو پاور عطا کی تھی، اور یہ ساری پاور، یہ ساری طاقت آپ کو اللہ نے اس لیے عطا کی تھی کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے. ترمذی شریف کی حدیث آپ تیزی سے سماعت فرما لیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ سے نہ منافق آدمی یہ کبھی پیار کر ہی نہیں سکتا، اور مومن کے دل میں ذرہ برابر بغض آ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ کی صدا آپ لگا سکتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا، اور جس نے محمد عربی سے پیار کیا اس نے اللہ رب ذوالجلال سے پیار کیا. من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے علی سے بغض رکھا اس نے محمد عربی سے بغض رکھا، اور جس نے محمد عربی سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ اہل بیت ہے. مقام ابراہیم سے حجر اسود تک درمیان کا رستہ، ساری زندگی نفل پڑھو، ساری زندگی وہیں پہ گزار دو، ساری زندگی وہاں نمازیں پڑھتے رہو. دنیا سے جاتے وقت تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر اہل بیت کی نفرت ہوئی، تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر اہل بیت کا بغض ہوا، تمہارے دل میں ذرہ برابر یہ اتنا سا جملہ، اتنی سی سوچ، اتنا سا نکتہ آ گیا، کون ہے یہ؟ اعمال کی طرف نہ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو دیکھو. اتنا ذرا برابر شک آ گیا. حضور نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پڑھی جانے والی ساری نمازیں ضائع ہو جائیں گی. اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا. جو اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کافر مرا. اور آپ لوگ تو الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کے دل میں سرکار کی آل کی محبت ہے، اور آپ لوگوں کے بارے میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں سناتا چلوں، من ماتا علی
हुब्बी आले मोहम्मद माता शहीदा, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा अल्लाह उसे शहादत का रुतबा अता फरमा देता है। और आज के जुमे का सारा दर्स, सारा निचोड़ यही है। अन-नज़्र, हदीस पाक सुनाता चलूं सिर्फ 1 मिनट में। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा बिला फसल, आपने जब चेहरा अली को देखा, सैयदा पाक ने सवाल किया, अब्बा आप जितनी देर अली बैठते हैं उनके चेहरे को देखते हैं? तो आपने फरमाया, बेटी सरकार से सुना है, अन-नज़्र इला वजही अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। वो इबादतें भी करते रहते हैं। आज अली घर में आया, मैंने कहा मेरा हर लम्हा इबादत में गुजरता चला जाए। फिर हदीस पाक की रावी आए सैयदा आयशा पाक, कहती हैं कि अच्छा जिन्होंने अली के चेहरे को नहीं देखा वो क्या करेंगे? कहा अली अगर पीठ फेर के जा रहे हैं, अन-नज़्र इला अली इबादा, अली की तरफ देखना भी इबादत है, अली की तरफ देखना भी इबादत है। फिर हदीस पाक की राविया सैयदा आयशा पाक हैं, आपने फरमाया चलो जो चेहरा देखे इबादत है, जो अली की तरफ देखे इबादत है। तो हजवेरी मस्जिद में बैठकर 1400 साल बाद जब 18 रजब को मौला कायनात का जिक्र हो तो वो क्या करें? कहा जिक्र अली जिन इबादा, 1400 साल बाद आने वाले अगर इबादत करना चाहते हैं, इबादतें तो बेशुमार हैं, मुस्तफा राजी हो जाएंगे। जिक्र अली जिन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल हमें आले बैत की मोहब्बत अता फरमाए।